الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا صفحہ نمبر 105 میں۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ثم ان دمنۃ انطلق حتی دخل علی الاسد۔ ثم ان پھر یقیناً دمنہ انطلق ینطلق انطلاقا اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، پھر یقیناً دمنہ چلا حتیٰ یہاں تک کہ دخل علی الاسد شیر پر داخل ہوا۔ دخل يدخل دخولا داخل ہونا، یہاں تک کہ شیر کے پاس چلا گیا۔ پھر یقیناً دمنہ چلا حتیٰ دخل علی الاسد یہاں تک کہ شیر کے پاس پہنچ گیا۔ دخل علی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس جانا، داخل ہونا، تو شیر کے پاس پہنچ گیا۔ فسلم علیہ، سلم علی مطلب ہوتا ہے سلام کرنا، تو آداب عرض کیا، سلام کیا دمنہ نے، ٹھیک ہے۔ فسلم علیہ تو دمنہ نے شیر کا آداب بجا لایا، شیر کو سلام کیا۔ فقال الاسد تو شیر نے کہا لبعض جلسائہ، جلیس کی جمع ہے جلساء، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمنشیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں بیٹھنے والے لوگ۔ فقال الاسد لبعض جلسائہ تو شیر نے اپنے بعض ہمنشینوں سے کہا، شیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا یا کچھ ساتھیوں سے کہا، بعض ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں یہاں پہ، اپنے کسی ساتھی سے کہا یا ساتھیوں میں سے کچھ سے کہا، چند سے کہا، کسی سے کہا۔ کیا کہا؟ من ھذا، کون ہے یہ شخص؟ من ھذا، کون ہے یہ؟ فقال فلاں ابن فلاں، فلان ابن فلان، تو کہا کہ فلاں بن فلاں ہے، ٹھیک ہے، نام نہیں بتایا، فلاں بن فلاں بتایا۔ قال پھر شیر نے کہا قد كنت اعرف اباہ، شیر کہہ رہا ہے قد كنت اعرف اباہ، میں اس کے باپ کو تو جانتا ہوں، قد كنت اعرف اباہ، میں اس کے باپ کو تو جانتا ہوں۔ ثم سألہ، پھر شیر نے اس سے پوچھا، کس سے؟ دمنہ سے۔ پھر شیر نے دمنہ سے پوچھا این تکون، کہاں ہو؟ این تکون، کہاں ہو یعنی کہاں رہتے ہو آج کل؟ قال تو دمنہ نے کہا لم ازل ملازما باب الملک رجاء ان يحضر امر فاعین الملک فیہ بنفسی ورائی۔ دمنہ نے کیا جواب دیا؟ لم ازل ملازما، لم ازل اس کا ترجمہ کریں گے مسلسل، ٹھیک ہے، لم ازل مسلسل، ملازما لازم پکڑا ہوا ہوں، پڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، لم ازل مسلسل، ملازما لازم پکڑا ہوا ہوں، لازم یلزم سے لازم ہونا، چمٹنا مسلسل پکڑا ہوا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تو لم ازل ملازما مسلسل پڑا ہوا ہوں باب الملک بادشاہ کے دروازے پر، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کا ہمیشہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ہمیشہ بادشاہ کے در پر پڑا ہوا ہوں، رجاء اس امید سے، ان یحضر امر کہ کوئی معاملہ درپیش آئے، کوئی معاملہ حاضر ہو، کوئی معاملہ درپیش آئے، فاعین الملک فیہ، اعان یعین اعانۃ مدد کرنا، فاعین الملک فیہ جس معاملے میں میں بادشاہ کی مدد کروں، بنفسی اپنے نفس سے، اپنی جان سے، ورائیِ اور اپنی رائے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، جس معاملے میں یہ اعین و متکلم کا صیغہ ہے تو یہاں سے صرف فاعل کا ترجمہ پہلے کریں گے، فعل کا بعد میں کریں گے، تو جس معاملے میں بادشاہ کی مدد کروں، بنفسی ورائیِ اپنے نفس سے اور اپنی رائے سے۔ فإن ابواب الملوک تکثر فیہا الامور، کہہ رہا ہے یقیناً بادشاہ کے جو دروازے ہوتے ہیں، بادشاہ کا جو در ہوتا ہے، فإن ابواب الملوک یقیناً بادشاہوں کے در پہ، تکثر فیہا، دیکھیے فیہا یہ جو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے ادھر ابواب الملوک کی طرف، ٹھیک ہے، تو بادشاہوں کے در پہ یا بادشاہوں کے در میں، تکثر الامور بہت سارے کام ہوتے ہیں، کثر اکثر زیادہ ہونا، تو تکثر الامور بہت سارے امور ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، التی ربما احتیج فیہا الی من لا یوبہ لہ، ٹھیک ہے، بادشاہ کے در پہ تکثر الامور التی، تکثر فیہا الامور التی، وہ معاملے زیادہ ہوتے ہیں، ربما احتیج فیہا بسا اوقات ان کے اندر، ٹھیک ہے، ضرورت پڑتی ہے،
الا من اس شخص کی، احتاجہ الا ضرورت مند ہونا، یہاں پہ مجہول کا صیغہ ہے یہ، تو بسا اوقات ان معاملوں میں ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے، ضرورت پیش آ جاتی ہے، لا یوبہ بہ، جس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی ہے، جس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ یہ آتا ہے آب یعوب اوبن، اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو من لا یوبہ بہ، جس کے لیے توجہ نہیں ہوتی ہے، جس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی ہے، فإنہ لا یکاد یخلو احد وإن کان صغیر القدر والمنزلۃ ان تکون عندہ منفعۃ وإن صغرت۔ کیا کہہ رہا آگے؟ فإنہ لا یکاد یخلو احد، کوئی بھی خالی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی شخص، احد کوئی بھی شخص خالی نہیں ہوتا ہے، وإن کان صغیر القدر والمنزلۃ، گرچہ وہ شخص، یہ ہوا ضمیر اس کے اندر لوٹے گی احد کی طرف، ٹھیک ہے، صغیر ال پڑھیں گے اس کو، وإن کان صغیر القدر والمنزلۃ، گرچہ وہ چھوٹے مقام و مرتبے والا، صغیر القدر والمنزلۃ، گرچہ وہ شخص چھوٹے مقام و مرتبے والا ہو، ان تکون عندہ منفعۃ، اس کے پاس منفعت ہوتی ہے، اس کے پاس فائدہ مند چیزیں ہوتی ہی ہیں، وإن صغرت، گرچہ وہ منفعت، جو منفعت کی چیز ہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، گرچہ وہ منفعت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ صغرت کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، منفع کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی شخص خواہ وہ کس قدر بھی کم مرتبہ اور بے حیثیت، کم رتبے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ عندہ، اس کے پاس کوئی منفعت ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، گرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ منفعت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فإنہ لا یکاد یخلو احد، یعنی کوئی بھی شخص، وإن کان صغیر القدر والمنزلۃ، گرچہ یا خواہ وہ کسی قدر یا کس قدر بھی کم رتبہ اور بے حیثیت اور کم مرتبے والا ہی کیوں نہ ہو، ان تکون عندہ منفعۃ، اس کے پاس منفعت ضرور ہوتی ہے، وإن صغرت، گرچہ وہ منفعت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ فإن العود المبتور الملقى في الأرض ربما انتفع به فيأخذه الرجل تأكله أذنه فيحكها به۔ فإن العود المبتور، عود بولتے ہیں لکڑی کو، ٹھیک ہے، اور المبتور کٹی ہوئی، بترا یبتر بترن، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، کٹا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو فإن العود المبتور، یقیناً کٹی ہوئی لکڑی، الملقى، جو مفعول کا صیغہ ہے، پڑی ہوئی، ٹھیک ہے، جس کو ڈال دیا گیا ہو، ملقى جس کو ڈال دیا گیا ہو، القا یلقی، القان ڈالنا ہوتا ہے، تو ملقى جس کو ڈال دیا گیا ہو، تو فإن العود المبتور الملقى، یقیناً پڑی ہوئی بیکار لکڑی، ٹھیک ہے، یقیناً کٹی ہوئی پڑی ہوئی بیکار لکڑی، فی الارض، زمین میں پڑی ہوئی لکڑی، ربما، بسا اوقات، انتفع به، اس سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، بسا اوقات اس سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، فیاخذ الرجل، آدمی اس لکڑی کو لیتا ہے، اس کٹی ہوئی لکڑی کو لیتا ہے، تأکلہ اذنہ، اور اس کا کان اس کو، تأکلہ اذنہ، اس کا کان اس کو کھاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ تأکلہ اذنہ، اس کا کان اس کو کھاتا ہے، یعنی وہ شخص اس تنکے کو اپنے کان میں ڈالتا ہے، فیحکھا بہ، حق یحکھا کرنا، کھجلانا، کھرچنا، فیحکھا بہ، پس وہ شخص اس لکڑی سے اس کو کیا کرتا ہے؟ کھجلاتا ہے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے اذن کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے، اذن مؤنث ہے، مؤنث سے سمائی ہے تو اس کی طرف لوٹے گی یہ ضمیر، مؤنث کی ضمیر، فیحکھا بہ، پس وہ اس کٹے ہوئے تنکے سے اپنے کان کو کھرچتا ہے، کھجلاتا ہے۔ فالحیوان العالم بالضر والنفع احرى ان ينتفع به، کہہ رہا ہے فالحیوان العالم، تو جاننے والا جاندار، فالحیوان العالم، تو جاننے والا جاندار، کس چیز کو جاننے والا؟ بالضر والنفع، نفع و نقصان کو، نفع و نقصان کو جاننے والا جانور، احرى، زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہے، یہ
हरा होता है, हरा यहरू हरन, लायक होना, मुनासिब होना, उसी से इसमें तफजील है। अहरा ज़्यादा मुनासिब है अयुनतफ़ा बिही, कि उससे फ़ायदा उठाया जाए। जब एक कटी हुई लकड़ी से फ़ायदा उठाया जा सकता है तो फिर हैवान, जानदार, ठीक है, जो नफ़ो नुकसान को जानता है वो ज़्यादा लायक है, ज़्यादा मुनासिब है कि उससे फ़ायदा उठाया जाए। फ़लम्मा समिअ अल असद क़ौल दिम्नता अअजबहु, जब शेर ने दिम्ना की बात सुनी, अअजबहु, तो वो बात उसको अच्छी लगी। इससे पहले भी बताया था कि अअजबा जो फ़ेल होता है उसका जो मफ़ूल होता है उसको बात अच्छी लगती है, और जो लगने वाली चीज़ होती है वो फ़ाइल बनती है इसका। तो इसके अंदर जो ज़मीर लौटेगी इसकी तरफ, ठीक है। कौल दिम्ना, दिम्ना की बात उसको अच्छी लगी। जब शेर ने दिम्ना की बात सुनी, अअजबहु, तो दिम्ना की बात उसको अच्छी लगी, भली मालूम हुई, वज़न्ना, और उसने गुमान किया, ज़न्ना यज़ुन्नु ज़न्नन, गुमान करना, सोचना, और उसने गुमान किया, अन्ना इंदहु नसीहतन व रायन, कि इसके पास यानी दिम्ना के पास नसीहत और राय है, ठीक है, दिम्ना के पास नसीहत और राय है। फ़ाक़बला अला मन हज़रा, अक़बला अला का मतलब होता है मुतवज्जे होना, अक़बला इक़बिल इक़बाल, फ़ाक़बला अला मन, तो शेर मुतवज्जे हुआ उन लोगों की तरफ, हज़रा जो हाजिर थे, यानी मजलिस में जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। फ़क़ाला, और कहा, किसने कहा? शेर ने कहा कि इन, क्या कहा? इन रजुला ज़ल इल्म वल मुरूअत यकून खामिल ज़िक्र खाफिज़ अल मंज़िलति, क्या कहा? इन रजुला, यकीनन आदमी, ज़ल इल्म, इल्म वाला, ठीक है, इन रजुला ज़ल इल्म, यकीनन इल्म वाला आदमी, वल मुरूअत, यानी ज़ल इल्म व ज़ल मुरूअत, ठीक है, इसी पे इल्म पे अत्फ़ है। तो यकीनन जानने वाला और बामुरूअत शख्स, इंसानियत वाला शख्स, यकून होता है, खामिल ज़िक्र, गुमनाम, ठीक है, खामिलुन इसकी जमा आती है खुमलुन, गुमनाम, बेक़दर। तो यकून खामिल ज़िक्र, यकीनन जानकार और मुरूअत वाला शख्स, यकून खामिल ज़िक्र क्या होता है? गुमनाम होता है, बेक़द्र मंजिलत वाला होता है, खाफिज़ अल मंजिलत, और पस्त मकाम व मर्तबा वाला होता है। खाफिज़ा यख़फ़ज़ु ख़फ़ज़न, पस्त होना, उसी से खाफिज़ अल मंजिलत, और मकाम व मर्तबे का पस्त होता है, यानी पस्त मकाम व मर्तबे वाला होता है। फ़तअबा मंजिलतुहु इल्ला अन तशुब्बा व तरतफ़िअ, फ़तअबा मंजिलतुहु, अबा या अबा इसका मतलब होता है अबा या अबा, इबाअन व इबाअतन, नापसंद करना, नाम मानना। फ़तअबा मंजिलतुहु, तो उसका मकाम व मर्तबा नापसंद करता है, ना मानता है। फ़तअबा मंजिलतुहु, तो उसका मकाम व मर्तबा पसंद नहीं करता है। इल्ला अन, मगर ये कि तशुब्बा, वो बुलंद हो जाए, व तरतफ़िया, तशुब्बा, शब्ब शुब्ब और इर्तफ़ा इर्तफ़ी दोनों का मतलब होता है बुलंद होना। तो इल्ला अन तशुब्बा व तरतफ़िया, मगर ये कि क्या हो जाए, वो बुलंद हो जाए और ऊपर की तरफ उठ जाए, ऊपर हासिल हो जाए, ठीक है। तो उसका मकाम व मर्तबा इनकार कर देता है, मगर ये कि वो बुलंद होना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। कश्शुअलति मिनन नार अल्लती यसुनुहा साहिबुहा व तअबा इल्ला इर्तिफ़ाअन, कश्शुअलति मिनन नार, उस आग के शोले की तरह। कैसे तर्जुमा करेंगे? उस आग के शोले की तरह, यसुनुहा साहिबुहा, जिसका वाला, यानी जो आग वाला जिस आग की हिफाजत करता है, साना यसुन सोनन, हिफाजत करना, बाब नसरा से। तो अल्लती यसुनुहा साहिबुहा, जो आग वाला क्या करता है, उसकी आग की हिफाजत करता है। व तअबा इल्ला इर्तिफ़ाअन, और वो आग इनकार करती है मगर बुलंद होते हुए, वो आग बुलंद होना चाहती है, ठीक है। व तअबा, और वो आग बुलंद करती है, ये मना करती है, इनकार करती है, इल्ला इर्तिफ़ाअन, मगर बुलंदी को, यानी बुलंद होना चाहती है, और उसका जो आग वाला होता है, आग जलाने वाला होता है, उसकी हिफाजत करना चाहता है, उसको ऊपर उठने नहीं देता है। फ़लम्मा अरफ़ा दिम्नतु अन्नल असदा क़द उअजिब बिही, जब दिम्ना ने जान लिया, फ़लम्मा अरफ़ा दिम्नतु, जब दिम्ना ने जान लिया, क्या जान लिया? अन्नल असदा क़द उअजिब बिही, कि शेर उसको पसंद कर लिया गया है, यानी शेर को वो भा गया है, ठीक है। उअजिब बिही, उसको पसंद आ गया है, शेर को भा गया है। क़ाला, तो दिम्ना ने कहा, इसका जो फ़ाइल है हुआ ज़मीर, वो किधर लौटेगी? दिम्ना की तरफ। तो दिम्ना ने कहा,
ان رعیت الملک تحضر باب الملک رجاء ان یعرف ما عندها من علم وافر. کیا کہہ رہا دمنا کہ بادشاہ کی جو رعایا ہوتی ہے، بادشاہ کی جو رعایا ہوتی ہے، رعیت جمع رعایا، محکوم لوگ، ماتحت جماعت، ٹھیک ہے. تو ان رعیت الملک، یقیناً بادشاہ کی رعایا، تحضر باب الملک، بادشاہ کے دروازے پر حاضری دیتی ہے، حاضر ہوتی ہے. رجا، اس امید سے، ان یعرفہ کے بادشاہ جان لے، پہچان لے، اس کے اندر جو ضمیر شعر کی طرف لوٹے گی، ان یعرفہ کے بادشاہ جان لے، ما عندہا، اس چیز کو جو ان کے پاس ہے، یعنی رعیت کے پاس جو ہے، جو ماتحت جماعت کے پاس ہے، اس چیز کو جان لے. ان یعرف ما عندہا، جان لے، بادشاہ جان لے اس چیز کو جو ان کے پاس ہے، یعنی علم وافر، زیادہ مقدار میں علم. ٹھیک ہے. تو یہ جو من علم وافر ہے، یہ بیان ہے، اس کے اندر جو ابہام ہے اس کا بیان ہے. تو اس کا ترجمہ ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اس امید سے، رجا اس امید سے کہ بادشاہ اس علم وافر کو جان لے جو ماتحت جماعت کے پاس ہے، جو رعایا کے پاس ہے، جو محکوم لوگوں کے پاس ہے. وقد یقال، اور کہا جاتا ہے، ان الفضل فی امرین، کہ فضیلت دو امر میں ہے، دو چیزوں میں ہے. فضل المقاتل علی المقاتل، مقاتل بولتے ہیں قاتل یقاتل مقاتلۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، جنگجو. تو یہاں پہ مقاتل کا کریں گے جنگجو، لڑاکا، ٹھیک ہے، لڑنے والا. تو جنگجو کی فضیلت علی المقاتل، جنگجو پر، والعالم علی العالم، اور عالم کی فضیلت عالم پر. فضیلت دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک جنگجو کی فضیلت جنگجو پر، اور عالم کی فضیلت عالم پر. وَإِنَّ كَثْرَةَ الْأَعْوَانِ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُخْتَبَرِينَ رُبَّمَا تَكُونُ مَضَرَّةً عَلَى الْعَمَلِ فَإِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ رَجَاؤُهُ بِكَثْرَةِ الْأَعْوَانِ وَلَكِنْ بِصَالِحِ الْأَعْوَانِ. دیکھیے، وَإِنَّ كَثْرَةَ الْأَعْوَانِ، یقیناً مددگاروں کی کثرت، عون جمع اعوان، مددگار. تو ان کثرت الاعوان، یقیناً مددگاروں کی کثرت، مددگاروں کا زیادہ ہونا، اذا لم یکونوا، جب کہ وہ لوگ نہ ہوں، یعنی مددگار لوگ نہ ہوں، مختبرین، آزمودہ کار، جب کہ مددگار تجربہ کار نہ ہوں، غیر آزمودہ ہوں، نہ تجربہ کار ہوں. ٹھیک ہے. جب کہ مدد کرنے والوں کی کثرت، اذا لم یکون مختبرین، آزمودہ کار نہ ہوں، نہ تجربہ کار ہوں. ربما تکون مضرۃ علی العمل، تو بسا اوقات کام پر وہ کیا ہوتے ہیں، ضرر رساں ہوتے ہیں، کام پر وہ مضر ثابت ہوتے ہیں. فإن العمل ليس رجاؤه بکثرت الاعوان، کہہ رہے ہیں یقیناً کام اس کی امید نہیں کی جاتی ہے بکثرت الاعوان، زیادہ مددگار سے. ٹھیک ہے. یقیناً کام لیس رجاؤہ، اس کی امید نہیں ہوتی ہے بکثرت الاعوان، زیادہ مددگاروں سے. ولیکن، بلکہ، لیکن یا بلکہ ترجمہ کریں گے، بلکہ بصالح الاعوان، ان کی مددگاروں کی صالحیت سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یقیناً کام اس کی امید صلاحیت سے اور صالحیت سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صلاحیت یعنی مددگاروں کی کثرت سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، کام کی امید، بلکہ مددگاروں کی صالحیت سے کی جا سکتی ہے، مددگاروں کی صلاحیت سے نہیں. ومثل ذالک، اس کی مثال کیا ہے؟ مثل ذالک مثل الرجل الذي يحمل الحجر الثقیل، کہہ رہے اس کی مثال اس آدمی کی مثال کی مانند ہے، اس آدمی کی مثال ہے، یحمل، حمل یحمل اٹھانا، یحمل الحجر الثقیل، الحجر الثقیل بھاری پتھر، موصوف صفت ہے، جو شخص بھاری پتھر کو اٹھاتا ہے، فیثقل بہ نفسہ ولا یجد لہ ثملا، فیثقل بہ، اس کے وجہ سے، اس کے ذریعے سے، یعنی بوجھ کو، بھاری پتھر کو اٹھا کر، یثقل نفسہ، وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، یثقل نفسہ، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، ولا یجد لہ ثمنا، اور وہ اس کے لیے قیمت بھی نہیں پاتا ہے، ولا یجد لہ ثمنا، اور وہ اس کے لیے قیمت بھی نہیں پاتا ہے. والرجل الذی یحتاج الی الجزوع، والرجل الذی، اور وہ آدمی، وہ شخص، یحتاج الی الجزوع، جس کو تنے کی ضرورت ہوتی ہے، احتاج الی ضرورت مند ہونا، تو وہ آدمی جس کو یا جو
तने का मोहताज होता है, तने की ज़रूरतमंद होता है, ला युजज़िउहुल क़स्ब, तो उसको बाँस काफ़ी नहीं हो सकता, उसको बाँस किफ़ायत नहीं कर सकता है। ला युजज़िउहुल क़स्ब, उसको बाँस बदला नहीं दे सकता है, काफ़ी नहीं हो सकता है बाँस उसके लिए। वह इन कसुर, अगरचे ज़्यादा, उसको टहनी की ज़रूरत है और उसको बाँस मिल रहा है तो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता है। आगे कह रहा है फ़अंतल आन अय्युहल मलिक हक़ीक़ुन अल्ला तुहक़्क़िर मुरूअतन अंत तजिदहा इंद रजुलिन सगीरिल मंजिलति। कह रहा फ़अंतल आन, पस तू अब ए बादशाह, फ़अंतल आन, पस तू अब ए बादशाह, हक़ीक़ुन मुनासिब है, अल्लाह तुहक़्क़िर मुरूअतन, कि आप हक़्क़रा युहक़्क़िरु तहक़ीर करना, ज़लील करना, कि आप किसी इंसानियत को, किसी ऐसी इंसानियत को, किसी ऐसी मुरूअत को ज़लील ना करें, उसकी तहक़ीर ना करें। अंत तजिदहा, जिस मुरूअत को आप पाते हैं, अंत तजिदहा, जिस मुरूअत को आप पाते हैं, इंद रजुलिन सगीरिल मंजिलति, कम मकाम व मर्तबे वाले आदमी के पास। इंद रजुलिन, एक ऐसे आदमी के पास, इसकी सिफ़त है सगीरिल मंजिला, ठीक है, यानी कम मकाम व मर्तबे वाले आदमी के पास आप उस मुरूअत को पाते हैं तो उसकी हक़ीर ना करें, हक़ीर नहीं करना चाहिए, बादशाह के लिए मुनासिब नहीं है। आगे देखिए, फ़इन्न सगीरा रुब्बमा अज़ुमा, कह रहे हैं कि छोटा बसा औक़ात क्या होता है, बड़ा होता है, अज़ुमा बड़ा होता है, अज़ीम होता है। कल अस्ब यूख़ज़ु मिनल मैतति, कल अस्ब उस पट्ठे की तरह, अस्बुन जमा आसाब, ताँत पट्ठा, तो कल अस्ब उस ताँत की तरह, उस पट्ठे की तरह, यूख़ज़ु जिसको लिया जाता है, मिनल मैतति मुर्दे से, उस टाँट की तरह जिसको मुर्दे से लिया जाता है। फ़इदा उमिला मिनहुल क़ौस, जब उससे बना लिया जाता है, फ़इदा उमिला मिनहु, जब उससे बना लिया जाता है, अलक़ौस कमान, जब उससे कमान बना लिया जाता है, अक्रमा, तो क्या हो जाता है, मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, ठीक है। जब वो उसको बना लिया जाता है, उससे कौस बना लिया जाता है, कमान बना लिया जाता है, तो वो मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। फ़तक़ बिज़ा अलैहिल मुलूक, बादशाह भी उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। क़बिज़ा अला यक़बज़ु क़ब्ज़न, इसका मतलब होता है पकड़ना, तो बादशाह भी उसको पकड़ते हैं, अगरचे वो मुर्दे से लिया गया है लेकिन वो एक ऐसी चीज़ बन गई जो बहुत ही अहम है। तो फ़तक़ बिज़ा अलैहिल मुलूक, बादशाह उसको पकड़ते हैं। व तहताजु इलैहि फ़िल बअसी वल लहवी, व तहताजु इलैहि, और बादशाहों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। व तहताजु इलैहि, और बादशाहों को, इसके अंदर जो ज़मीर इधर लौटेगी, और बादशाहों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। फ़िल बअसी, जंग में, जंग मुआरका इसका मतलब होता है, बासन जमा बूस, जंग, जंगों में उसकी ज़रूरत पड़ती है। वल्लहवी, और खेल करते वक्त, तफरीह करते वक्त भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। यहीं तक रहने दीजिए, इंशाअल्लाह आगे करेंगे।